السلام علیکم ویورز، میرے چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وبائی امراض اور ان کے اثرات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد دنیا بھر کے لوگوں نے اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو حیران کن حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ ان میں سے کچھ تبدیلیاں تو عارضی ہوں گی مگر کچھ طویل مدتی بھی ثابت ہوں گی۔ عہد حاضر سے بھی قبل متعدد ایسی موذی امراض نے دنیا پر اس انداز سے تباہی پھیلائی ہے کہ جس سے دنیا پر اپنے طویل مدتی اثرات بھی چھوڑے ہیں۔ 1350 میں یورپ میں پھیلنے والے طاعون نے کل آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ ختم کر دیا۔ اس طاعون سے مرنے والے زیادہ تر کسان تھے، جس کے باعث زمینداروں کے لیے مزدوری کی قلت پیدا ہو گئی، جس نے یورپ کو تجارت کی طرف دھکیل دیا۔ جب ملازمت کے لیے لوگ ملنا مشکل ہو گئے تو سرمایہ کاروں نے لیبر سیونگ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کا آغاز کیا۔ اس سے قبل سمندری سفر کو خطرناک سمجھا جاتا تھا، لیکن وبا کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے طویل سمندری سفر کو ترجیح دی اور اسی وجہ سے یورپ میں نئی آباد کاریاں ہوئی۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طاعون سے پیدا ہونے والے محرکات ہی مغربی یورپ کو دنیا کا طاقتور ترین خطہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ 15ویں صدی میں امریکہ کو چیچک جیسی مہلک مرض نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنا پڑے۔ چونکہ آبادی کم تھی، لہٰذا کھیتی باڑی کے لیے زمین بھی کم استعمال ہونے لگی اور اسی وجہ سے جنگلات میں حیران کن حد تک اضافہ ہونے لگا۔ پودوں اور درختوں کی نشوونما کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کم ہو گئی، جس سے پوری دنیا کا درجہ حرارت گر گیا اور اسی اثنا کو سائنسدانوں نے لٹل آئس ایج کا نام بھی دیا۔ 1641 میں چین کو بھی طاعون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے چین کے اکثر علاقوں کی 40% آبادی ہلاک ہو گئی۔ اسی اثنا میں خشک سالی اور ٹڈی دل کے حملے نے بھی چین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ قحط سالی اتنی ہوئی کہ لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے وبا سے مرنے والے افراد کی لاشوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اسی وبا نے چین کے منگ خاندان کے راج کو کمزور کر دیا اور منگ خاندان زوال پذیر ہو گیا۔ اسپینش فلو نے 20ویں صدی کے اوائل میں پوری دنیا کو اپنا شکار بنا لیا تھا۔ اس نے صرف 2 برس میں تقریباً 5 لاکھ افراد کی جانیں لے لی تھی۔ اسی وجہ سے اسے عالمی وباؤں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اس وبا نے پہلی جنگ عظیم سے ہلاک ہونے والے افراد سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی جانیں لی۔ اس وقت دنیا میں صحت کا کوئی عالمی ادارہ نہ تھا، اسی وجہ سے اس کی پراپر ویکسین 1940 کے عشرے میں وجود میں آئی۔ اس سے ہلاک ہونے والے زیادہ تر مرد تھے، جن کی عمریں 20 سے 40 برس کے لگ بھگ تھی۔ کرونا وائرس نامی بیماری 31 دسمبر 2019 سے چین میں عام ہوئی، جو آہستہ آہستہ وبا کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وائرس کو کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 25 جنوری 2020 کو چین کے 13 شہروں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس مہلک مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا نے پوری دنیا کے معاشی نظام کو متاثر کیا اور اسی وبا کی وجہ سے لوگوں کے معمول کی سرگرمیاں بھی تعطل کا شکار ہو گئی۔ تعلیمی نظام کو بھی اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا اور اس بیماری سے اب تک تقریباً 1 کروڑ اور 29 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 5,69,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تاحال اس وبا کا علاج یا ویکسین دریافت نہ ہو سکی، تاہم اس بیماری سے اب تک 75,17,000 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس وبا نے پوری دنیا کو شدید نقصان پہنچایا اور لوگوں کے طرز زندگی کو بھی حیران کن حد تک تبدیل کر دیا۔
اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا، فیس ماسک کا استعمال لازماً کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ بار بار ہاتھ دھونے اور ہینڈ سینیٹائزر کے استعمال سے اس مہلک بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ ویورز، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔